وہ بندہ جس کا بجٹ 14-15 لاکھ 20 لاکھ پر مرلہ کا نہیں ہے، 7-8 لاکھ کا ہے، لیکن وہ رحمان ڈیولپرز کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا، اس کو آپ کیا مشورہ ہے کہ ہم نے ایک اڑتی افواہ یہ بھی سنی ہے کچھ نئے علاقے نئے بلاکس ایڈ ہونے جا رہے ہیں جو شاید نئی سوسائٹیز جو کہیں پہ بن رہی ہیں ان کو آنا کر دیں؟ شرافت بھائی یہ بتائیں کہ کم سے کم کتنے پیسے لے کے بزنس کر سکتا ہے؟ اب جو ہے نا وہ پیسے آپ کو تھوڑے سے زیادہ لانے پڑیں گے پہلے سے۔ تم سے دیکھا ہے کہ اوورسیز بلاک بھی اچھا خاصا آن اور اس کے ریٹس چینج ہو گئے، کیا قبضہ دینے لگی کمپنی، کیا ہونے لگا؟ اچھا پرائس چینج کے حوالے سے لائک این بلاک کی ہم بات کریں، آر بلاک یا جو بلاکس جو بعد میں لانچ کیے گئے ہیں ان میں بہت زیادہ پرائس ہائک دیکھا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو آلریڈی جو شروع کے بلاکس تھے، اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں حسن کمرشل ایریا لاہور رحمان گارڈن فیز 2 کے اندر۔ میرے ساتھ موجود ہیں شرافت چیمہ صاحب، بشارت اسٹیٹ اینڈ بلڈر سے، آپ بڑے اچھے انداز سے ان کو جانتے ہوں گے۔ سو فیز 2 کے حوالے سے جو ہمارے انویسٹرز ہیں، کلائنٹس ہیں، وہ اکثر ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد ہم ان کے سامنے صورتحال جو ہے وہ رکھا کریں، ریٹس کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، نئی ڈیلز کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے۔ سو یہاں پہ ریٹس پچھلے کچھ مہینوں سے بڑی تیزی سے چینج ہوئے ہیں، ایک جمع غفیر ہے لوگوں کا جو لمیٹڈ پلاٹس کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے اور اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، جس کی وجہ سے ریٹس یونائٹ ویل بزنس از آل اباؤٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس کی وجہ سے ریٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ سو صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں شرافت چیمہ صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑے عرصے کے بعد اپنا وقت دیا آج۔ ہم تو ادھر ہی آپ مصروف رہتے ہیں۔ آج سر کیا کہنا چاہیں گے فیز 2 کے انویسٹرز کے حوالے سے یا فیوچر انویسٹر کے حوالے سے، آپ کیا چل رہا ہے یہاں؟ فیز 2 الحمدللہ ہمیشہ سے ایور گرین پروجیکٹ رہا ہے اور پچھلے کچھ عرصہ سے تو الحمدللہ یہاں پہ ریٹس بہت تیزی سے بوسٹ اپ کیے ہیں، اور اس سب کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹرز کا بہت زیادہ رجحان ہے، سپلائی لمیٹڈ ہے، چیزیں بہت زبردست ہیں اور فیسیلیٹیز امینٹیز ہیں سارا کچھ، اور ٹیکسز بہت زیادہ مائنر ہے یہاں پہ، یہ چیز انویسٹرز کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ پرائس چینج کے حوالے سے لائک این بلاک کی ہم بات کریں، آر بلاک یا جو بلاکس جو بعد میں لانچ کیے گئے ہیں ان میں بہت زیادہ پرائس ہائک دیکھا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو آلریڈی جو شروع کے بلاکس تھے، اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس میں بھی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ تھے سب سے لوسٹ ریٹ والا ایریا، صرف اسپیسیفک ہی وہی ایک گرین ایریا تھا، وہاں پہ پبلک نے بہت زیادہ انویسٹمنٹس کی اور بہت زیادہ ٹرن آؤٹ رہا، اور اب اس سے یہ صرف انویسٹرز نہیں ہیں، اینڈ یوزر بہت زیادہ انوالو ہے۔ اور پھر یہ والا پورشن اگر ہم بات کریں این بلاک کی اور آر بلاک کی، تو اسپیسیفکلی 3 مرلہ کے جو پلاٹس ہیں وہ سب سے زیادہ وہیں پہ ہیں، اور ایک چھوٹا پلاٹ مناسب قیمت میں صرف وہیں پہ تھا، تو انویسٹرز، بلڈرز اینڈ یوزر سب لوگوں نے وہاں پہ الحمدللہ انویسٹمنٹس کی اور چیزیں۔ اچھا، اوورسیز بلاک کے حوالے سے ہماری ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹس پہلے آتے تھے کہ اس پہ ویڈیو نہیں بناتے، یہ وہ فلاں۔ ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں سے دیکھا ہے کہ اوورسیز بلاک بھی اچھا خاصا آن اور اس کے ریٹس چینج ہو گئے، کیا قبضہ دینے لگی کمپنی، کیا ہونے لگا ہے؟ اچھا، آنیسٹلی مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ قبضہ دینے لگی ہے کہ نہیں دینے لگی، تو کچھ ہونے والا ہے جس کی بات یہ لگ رہا ہے ایسا، کیونکہ ابھی کچھ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں 100% اس پہ آفیشیل سورس سے وہ نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو ہم کبھی بھی ایسی انفارمیشن نہیں دیتے جو ہمیں جب تک آفیشیل سورس سے نہ آئے، تو لوگ اس کو پھیلاتے رہتے ہیں نیوز بنا کے، ہم ایسا کبھی نہیں کرتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ چیزیں بتاتے ہیں الحمدللہ۔ اوورسیز بلاک ہر چیز کا نا ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹائم آ چکا ہے، تو اب بہت زیادہ اس کی بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اور چیزیں اگر آپ مارکیٹ میں ڈھونڈنے جائیں تو ملتی نہیں ہیں، تو باقی چیزیں یہ ہے کہ رحمان میں ہر چیزیں الحمدللہ سیکیور ہوتی ہیں، تو ہم تو شروع سے لوگوں کو کہتے تھے کہ یار اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جڑے رہیں، تو انشاءاللہ یہ چیز بہتر بھی ہوگی اور آپ کو ریٹرن۔ اچھا، لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک کوسچن پوچھا تھا کہ جس نے فیز 2 آنا ہے، شرافت بھائی یہ بتائیں کہ کم سے کم کتنے پیسے لے کے بزنس کر سکتا ہے؟ اگین میں یہی پوچھوں، اس وقت آپ نے کہا تھا کہ 15, 16, 20 لاکھ تک بھی ہے تو لے کے آ سکتے، اب کتنے پیسے لے کے آ سکتے؟ اب جو ہے نا وہ پیسے آپ کو تھوڑے سے زیادہ لانے پڑیں گے پہلے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باقی دیکھیں نا، چیزیں بے شمار چیزیں ہیں یہاں پہ، 18-20 ہزار پلاٹ ہے جو آن گراؤنڈ ہے،
تو لوکیشن ٹو لوکیشن اور پرپز ٹو پرپز چیزیں ڈفرینٹ ہیں. جس طرح کا آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا آپ کے پاس مائنڈ سیٹ, اس طرح کا ٹائم اور اس طرح کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز, کچھ لوگ تھوڑا سا لیٹ ہونے پہ ہائپر ہو جاتے ہیں, تنقید اس طرح کی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جیسے مشکل انویسٹمنٹ کے ملک کے اندر چیز کا قبضہ دے دینا, چاہے تھوڑا ڈیلے کر کے دینا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ جب ایک ڈیولپر بنتے ہیں اور آپ نے چیزوں کے قبضے بھی دینے ہوں تو اداروں کے بہت پریشر اور کئی ایسی اتھارٹیز نکل آتی ہیں جن کا آپ کو وقتی طور پہ اندازہ نہیں ہوتا. یا تو یہ ہونا کہ بھائی میں یہ سوسائٹی بنانے لگا ہوں, یہ اتھارٹیز ہیں, یہ اپروولز ہیں, یہ خرچہ ہونا, یہاں پہ ہر نیا دن کوئی نئی چیز آ جاتی ہے. سو ان ساری مشکلات کے اندر سے گزر کے اگر کوئی تھوڑا سا ڈیلیٹ قبضہ آپ کو دے دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بجائے اس کے کہ وہ آپ کو قبضہ ہی نہ دے. بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو ان مشکل چیزوں سے نکلتی ہیں, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اسی کہہ رہا قبضہ دینا ہے, ہم نے کون سا پلاٹ دینا ہے. سو صبر رکھا کریں. رحمان ڈیولپرس جو ہے وہ ایک برانڈ ہے, ایک نام ہے, اور ہم زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کرتے کہ لوگ اس کے پریکٹیکل کو جانتے ہیں. سو باتوں کی بجائے وہ پریکٹیکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو سر فیوچر انویسٹرز جو یہاں پہ آنا چاہتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک اڑتی افواہ یہ بھی سنی ہے کچھ نئے علاقے, نئے بلاکس ایڈ ہونے جا رہے ہیں جو شاید نئی سوسائٹیز جو کہیں پہ بن رہی ہیں ان کو ٹکر دیں. سو یہ دو چیزوں کے حوالے سے, انویسٹرز کو اور نئے بلاکس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے یار, انویسٹرز تو پہلے دن سے لے کے آج تک یہاں پہ الحمدللہ ہمیشہ خوش رہے. نہ صرف انویسٹر, ڈیلر اور اینڈ یوزر, یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. کچھ سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ صرف انویسٹر یا ڈیلر یا ڈیولپر ہی کما رہا ہوتا ہے. یہ وہ واحد سوسائٹی ہے یہاں پہ اینڈ یوزر ان سب سے زیادہ کما رہے ہیں. تو ضرور انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اگر آپ کہیں رہ گئے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکے یا کسی بھی جگہ پہ ایک اچھی انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو رحمان گارڈن فیز 2 آپ کے لیے ایک بہترین آپشن ہو سکتی ہے. اور اس میں ہر طبقے کا بندہ, ہر طرح کا آدمی, ہر طرح کی انویسٹمنٹ سے شروعات کر سکتا ہے. یہ اس کی خوبصورتی ہے. صحیح ہے, تھینک یو, آپ نے اچھا گائیڈ کیا. ایک سوال جو میں آخری آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ بندہ جس کا بجٹ 14-15 لاکھ 20 لاکھ پر مرلہ کا نہیں ہے, 7-8 لاکھ کا ہے, لیکن وہ رحمان ڈیولپرز کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا, اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ یار اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو پھر اوورسیز بلاک میں وہ ریسیل میں آ سکتا ہے, یا پھر الرحمان ڈیولپرز کا جو ادر پروجیکٹس ہیں جس طرح الرحمان گارڈن فیز 7 ایک موسٹ فیوچرسٹک پروجیکٹ ہے اور فیز 2 کے قریب تر ہے اور ورلڈ کلاس امینٹیز کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ آپ ایک اچھی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ایون اگر آپ رائٹ نو وہاں پہ رہائش رکھنا چاہتے ہیں ایک مناسب قیمت میں اپنا گھر بنا کے, تو بھی وہ چیز آپ کے لیے بہترین ہو سکتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ شرافت بھائی, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. میں یہ کوسچن ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جن کے پاس کم بجٹ ہے وہ فیز 7 کی طرف موو کریں, یہ ان کے منہ سے نکلوانا چاہ رہا تھا. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ وہاں پہ جو ایمنیٹیز فیسیلیٹیز ہیں وہ 10 سال بعد کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہیں. سو جی, رحمان ڈیولپرز کے حوالے سے مزید کوئی معلومات, اپ ڈیٹ, ریٹس کے حوالے سے, معاملات, چیزیں, بلاگس کے حوالے سے آپ لینا چاہتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں. نمبر آپ کا اسکرین پہ موجود ہے, آپ کے بھائی کا, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور بکنگ کروا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.